بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم، ترمذی شریف کے علاوہ اور بھی بہت سی مستند کتابوں میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یزید بن معاویہ کی پھوپھی کا رشتہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ لے کر آنے والے شخص سے ارشاد فرمایا۔ محترم دوستو، اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان بہت سی خاندانی رشتہ داریاں تھیں، گو کہ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل میں اور عداوتوں میں بھی مشہور تھے، لیکن ان دونوں خاندانوں کی آپس میں بہت گہری رشتہ داریاں بھی تھیں کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ سیرت ہشام میں ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم عبد مناف کی اولاد میں سے تھے۔ امیہ سے حرب اور اس سے ابو سفیان پیدا ہوئے، جس سے آگے معاویہ اور یزید کی نسل چلی، جبکہ بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور آگے ان کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ ان دونوں کا مورث عبد مناف تھا۔ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا گیا تو یہ خاندانی دشمنی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کو معاف فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا تھا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر مکہ مکرمہ میں ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑنے والے تمام مشرکین مکہ کو معاف فرما دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ مشرکین مکہ اپنے ان مظالم کو یاد کر کر کے تھر تھر کانپ رہے تھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر ڈھائے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں، اور بہت سے صحابہ کرام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو ہم اپنے بدلے گن گن کر لیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو صحابہ کرام علیہ اجمعین کے لیے بھی وہ حیرانگی کا باعث تھا، اور اس سے بڑھ کر تو خود ان مشرکین مکہ کے لیے حیرانگی کا باعث تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو مشرکین مکہ کے دل حیرت سے کانپ رہے تھے، گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ظلم و ستم ہی اتنے کیے تھے کہ وہ ڈر رہے تھے اور ہیبت سے کانپ رہے تھے کہ ابھی بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہاتھوں قتل کا حکم صادر فرما دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا۔ علامہ شبیر احمد بریلوی لکھتے ہیں کہ بہت سے مشرکین مکہ نے اس ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ دل میں ان کے ابھی بھی اسلام کا نفاق موجود تھا، اور پھر یہیں سے منافقت نے جنم لیا، اور بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگ جو کہ بظاہر صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے خواب دیکھتے رہتے تھے۔ اس کی ایک واضح مثال حضرت عثمان غنی کا چچا حکم بن عاص تھا، جو کہ بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں
مبتلا تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے بولتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو منافقین کے پاس جا کر بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر لعنت فرما کے اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیو، ابو سفیان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر کر دیا تھا، اور یہ آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروانے کی سازشیں تیار کرتا رہتا تھا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ محترم ساتھیو، یہ ہندہ وہی تھی جس کے باپ عتبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا، اور اس نے اس بدلے کی آگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروا دیا تھا، اور آپ کی لاش میں بگاڑ پیدا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بردباری دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان قصورواروں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے مظالم ڈھائے تھے کہ جن کو سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم ساتھیو، ابو سفیان اسلام کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان حضرت ابو سفیان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ مودودی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی اور ان کے ساتھ دیگر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ ہمارے دل میں حسرت تھی کہ ہم اس سے وہ بدلے لیں گے جو اس نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان صحابہ کو ڈانٹ دیا کہ ابو سفیان اب اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنا پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو بکر صدیق کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم نے میرے صحابہ کے دل توڑے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں جو بات ہے وہ بھی حق ہے، اور ان کے اوپر ہونے والی ظلم و زیادتیوں کا انہوں نے بدلہ لینا سوچا تھا، لیکن ابو بکر یاد رکھو، پہلے اسلام قبول کرنے والے اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے، ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کے اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں اپنا کردار ادا کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جن کو دہتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، جن کو زندہ کڑھائیوں میں بھون دیا جاتا تھا۔ کیا ان اسلام قبول کرنے والوں کا درجہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے میرے صحابہ سے معذرت کرو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق واپس حضرت بلال حبشی اور دیگر صحابہ کے پاس آئے اور آ کر ان سے معذرت کی۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماضی کی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کی اسلام دشمنی کو لے کر مسلمان اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتے اور میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ میری کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قبول فرما لیں تو میری عزت اور تکریم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا گزارشات ہیں؟ تو ابو سفیان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں۔
اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی عزت کی بات نہیں ہوگی۔ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما دیں، اس سے میری عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا، اور جس طرح سے میں اسلام کی دشمنی میں لڑتا تھا، جنگ کرتا تھا، ایسے ہی مجھے کسی جہاد پر بھیج دیا جائے، تاکہ میں جس طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، ایسے ہی اب اسلام کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا اور ان کی صاحبزادی سے نکاح بھی کر لیا، اور امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما دیا اور ابو سفیان کو جہاد پر بھیج دیا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت اور فطرت میں انکار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کو یا کسی بھی اور شخص کو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی عادت اور خصلت میں انکار نہیں تھا، چنانچہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں گزارشات پر بھی ہاں فرمائی۔ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا تھا اور وہ امہات المومنین میں شمار ہوئی تھی، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے کاتب وحی مقرر ہونے پر بہت سے راوی متضاد روایات بیان کرتے ہیں۔ کچھ راویوں کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے نزول کو یعنی وحی کو لکھنے کے لیے کاتب مقرر نہیں فرمایا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عام خط و کتابت کے لیے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرمایا تھا۔ معاویہ کاتب وحی نہیں تھے، لیکن کچھ ماخذ میں معاویہ بن ابی سفیان کو کاتب وحی بھی لکھا گیا ہے۔